نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. حضرات اساتذہ کرام، معزز و محترم سرپرست و والدین، عزیز طلباء ساتھیوں، آپ سب طلباء اور ان کے والدین انتہائی مبارک کے مستحق ہیں. جتنا اس مبارک کو اور اس خوشی کو بڑھا کر اس کا ذکر کیا جائے اتنا کم ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کی نعمت سے زیادہ کوئی نعمت نہیں ہے، اور اس سے بڑی خوشی اور کوئی خوشی نہیں ہے. آپ کے بچوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ جو نعمت حاصل ہوئی ہے، یہ وہ نعمت ہے کہ جو شاید حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو حاصل ہوئی اور اس کے بعد درجہ بدرجہ امت کے ہر اس شخص کو ملتی گئی جس نے اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کی. قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، آپ کو یاد کروایا، اور آپ نے اس کو فکر سے اور محنت سے یاد کیا، اور اللہ جل شانہ نے آپ کی اس فکر کو قرآن کریم میں ذکر کیا کہ سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو اس طرح پڑھا دیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ بار بار یاد کرنے کی فکر نہ کریں. معلوم ہوا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ کا ہی طریقہ ہے. الحمدللہ یہ اعزاز حاصل ہو گیا. دین نے ہمیں ہر اعتبار سے رہنمائی کی ہماری. قرآن کریم صرف یاد کرنے کی چیز نہیں ہے کہ اس کتاب کو رٹ لیا جائے اور اس کے بعد اس کو پڑھتا رہے آدمی. یہ جہاں پڑھنے کی چیز ہے وہاں سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی چیز ہے. یہ عمل کی کتاب ہے. علم اپنی جگہ، عمل اپنی جگہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی جو قرآن کریم میں ذکر کیے گئے، ان میں 2-3 باتیں ذکر کی گئیں کہ اللہ کے نبی امت کے اوپر قرآن کریم پڑھ کے سناتے تھے، اس کے بعد ان کو سکھاتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے، ان کا تزکیہ نفس کرتے تھے. یہ تمام شعبے قرآن کریم سے وابستہ اور اس سے متعلق ہیں. حفظ کر لینا یہ ایک مرحلہ ہے، اور ہمارے ہاں معاشرے کے اندر اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے یہ ماحول بن چکا ہے کہ اکثر گھرانوں میں والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا کم و بیش ایک بچہ حافظ قرآن ہو، اور اس میں جو کچھ میں نے محسوس کیا ان چند سالوں کی اپنی اس چھوٹی سی ذمہ داری کی زندگی میں، بہت سے لوگ ایسے بھی آتے ہیں جو قرآن کریم حفظ تو کرواتے ہیں، لیکن اس میں اپنی چھوٹی سی غلطی کی بنیاد پر اپنے سارے کے سارے ثواب اور ساری کی ساری صحیح نیت کا جو اچھا بدلہ ہے اس کو گوا بیٹھنے کے لیے ایسے 2 بول بول جاتے ہیں یا ایسا اظہار کر دیتے ہیں کہ جس سے دلی طور پر ان کی بات سن کر دکھ اور افسوس ہوتا ہے. اتنی بڑی نعمت حاصل ہو گئی، اور ہم نے اس کے بعد یہ کہا جی کہ جب حافظ قرآن بچہ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں آگے جائے گا تو اس کی سند کے نتیجے میں اس کو چند نمبر اوپر مل جائیں گے. بہت سے دوستوں سے یہ بات سننے کو ملی عمومی ماحول کے اندر.
افسوس اس بات کا ہوا کہ ہم نے قرآن کریم کو ان چند نمبروں کے حصول کے لیے یاد کروایا، یا ہم نے قرآن کریم کو اپنی اور اپنی اولاد اور اپنے خاندان کی نجات اخروی کے لیے یاد کروایا، اور ہم نے اپنے بچوں کو حفظ قرآن اس لیے کرایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ان کا رشتہ محبت، رشتہ مودت پہلے سے زیادہ مضبوط اور پختہ ہو جائے کہ جو انہیں آخرت کی زندگی کے لیے بھی اور اس دنیا کی زندگی کے اندر بھی ان کو کام دے۔ قرآن کریم نے دین بھی اسلام کو کہا اور علم بھی اسلام اور قرآن کریم کے علم کو کہا۔ قرآن کریم صرف جو ہمارے سامنے موجود ہے یہی علم نہیں ہے، اس کے اندر علوم کے خزانے موجزن ہیں، فقہ ہے، حدیث ہے، تفسیر ہے، تشریحات ہیں، مسائل ہیں، بہت کچھ ہے۔ ایک سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، جس کی گہرائی کا اندازہ نہیں ہے۔ جو اس میں غوطہ زن ہو رہا ہے اسے اس کے حصے کے موتی مل رہے ہیں، اور وہ اپنے حصے کا وہاں سے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا جو اس کو وہاں سے انعام ہے وہ حاصل کر کے اس میں وہ غوطہ زنی کر رہا ہے اور اپنے حصے کا وہاں سے انعام لے رہا ہے۔ تو ہمیں قرآن کریم کے ساتھ تعلق کو مزید مضبوط کرنا ہے، حفظ کروا کر اپنے آپ کو بری الذمہ نہیں سمجھنا۔ جب تک حلال و حرام کی تمیز پیدا نہیں ہوگی، جب تک جائز ناجائز کا علم نہیں ہوگا، جب تک صحیح اور غلط کی پہچان نہیں ہوگی، ہمیں قرآن کریم پڑھنے کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ ثواب مل رہا ہے، اس کا انکار نہیں ہے، ایک ایک حرف کے پڑھنے پر ثواب ملے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الف لام میم یہ ایک نہیں بلکہ 3 حرف ہیں، اس پر 10 نہیں بلکہ 30 نیکیاں ملتی ہیں، یہ حدیث پاک ہے۔ ہمیں اس پہ یقین ہے، اور اسی یقین سے ہم پڑھتے ہیں کہ یہ جو سارے بچے بیٹھ کے پڑھتے ہیں یہاں پر، انہی کے پڑھنے کی برکت سے ہماری حفاظت ہے۔ یہ صبح شام قرآن کریم یہ پڑھتے ہیں، اللہ نے اس ادارے کو، اس ادارے کے بزرگوں کو، یہاں کے اساتذہ کو، یہاں کی ضروریات کو، یہاں کے اسباب کو، سب کو اسی برکت سے سب نظام چل رہا ہے، ہمارا یقین ہے یہ۔ لیکن عملی زندگی کے اندر صرف ہمیں قرآن کریم زبانی پڑھ لینے سے کچھ سمجھ نہیں آئے گا، جب تک کہ ہمیں یہ سمجھ آئے کہ قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے، مطالبہ کیا کرتا ہے۔ مطالبہ اللہ اور اللہ کے رسول کا یہ ہے ہم سے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو سوائے اپنی عبادت کے، اپنی یعنی بندگی کے، اس کے علاوہ اور کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ میرا وجہ یعنی مقصد تخلیق یہ ہے انسان کو پیدا کرنے کا کہ میری عبادت ہو۔ عبادت کس طرح کرنی ہے اور عبادت کس کو کہتے ہیں؟ آپ کی زندگی کا صبح سے لے کر شام تک ہر وہ عمل جو سنت کے مطابق ہے وہ عبادت ہے، جو سنت کے مطابق ہے وہ دین ہے، جو سنت کے مطابق ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس پر اجر ہے، اس پر ثواب ہے، اس پہ انعام ہے، اس پہ آخرت کی نجات اور کامیابی کا وعدہ ہے۔ دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ ہم کاروبار کرتے ہیں، اگر ہم اس کو دین کے مطابق نہیں کرتے، ہمارا کاروبار عبادت میں نہیں ہے، محض پیسہ کمانا ہے، عبادت نہیں ہے۔ آپ اسی میں یہ نیت کریں کہ یہ تجارت سنت انبیاء بھی ہے، یہ تجارت سنت صحابہ بھی ہے، اور اس کو ہم اس صحابہ اور انبیاء والے طریقے اور قانون اور ضابطوں اور پابندیوں کے مطابق کرنا چاہتے ہیں اور اس کا لحاظ کرتے ہیں، تو ہماری یہ چھوٹی سی جو ہم وہ کوشش جو اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کر رہے ہیں، جو ہماری مجبوری ہے، ضرورت ہے، وہ ضرورت بھی عبادت کی شکل بن جائے گی۔ حتیٰ کہ ہمارا وہ عمل کہ جو ہماری انتہائی مجبوری ہے بحیثیت انسان کے، ہم نے بول و براز کے لیے اگر بیت الخلاء بھی جانا ہے، ہم اس میں بھی اگر سنت طریقے کا خیال کریں گے، ایک بشری تقاضا ہے جس کو ہم نے ہر صورت پورا کرنا ہے۔ اگر پیشاب پخانا بند ہو جائے، آدمی مچھلی کی طرح تڑپتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ ایک غلاظت انسان کے وجود سے نکل رہی ہے اللہ کے حکم سے
اس کو فلٹر کر رہا ہے اللہ اس کے وجود کو ساتھ ساتھ. لیکن وہ بھی اگر آپ نے وہ عمل بھی اگر سنت طریقے سے کیا تو وہ بھی عبادت بن جائے گا, وہ بھی عبادت بن جائے گا. آپ بایاں پاؤں بیت الخلاء میں داخل کریں گے, آپ دعا پڑھیں گے, دایاں پاؤں باہر نکالیں گے, دعا پڑھیں گے, اس چیز کو حاضر کریں گے ذہن کے اندر, دل و دماغ کے اندر کہ یہ طریقہ سنت ہے. آپ کا یہ جانا آنا یہ تو ایک ہلکا سا کام ہے دنیا کی زندگی میں, بالکل ہلکا سا عمل ہے. اس سے آگے پتہ نہیں اور کتنے کام ہیں ہماری زندگی کے اندر جو ہم کریں اور ایک ایک قدم پر یہ سوچیں کہ اس میں دین کی پابندی کا لحاظ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اگر تو ہم پابندی کا لحاظ کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم قرآن اور قرآن کے حکم پر عمل کر رہے ہیں, اور اگر ہم پابندی کا لحاظ نہیں کر رہے تو یقین جانیے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم کلمہ گو ہیں, اللہ ہم پہ رحم فرما دیں, اسی کے رحم و لطف و کرم سے ہماری بخشش ہونی ہے. یہ یقینی بات ہے. ہمارے عمل اتنے نہیں ہیں کہ ان کا تول ہو سکے, اللہ محفوظ فرمائے. اگر ان کا تول ہو گیا تو پتہ نہیں ہم بچتے ہیں کہ نہیں بچتے, پتہ نہیں ہمارے ساتھ وہاں کیا ہوگا. ہم تو اللہ سے اس کا کرم اور اس کی مہربانی کے طلبگار ہیں. اس سے ہم اس چیز کا درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں تولے مت, ہمارے اعمال کو دیکھے مت, ان کی طرف نگاہ بھی نہ کرے, بلکہ وہ نظر انداز کر کے کہہ دیں کہ نکال دو اس کو, چلا جائیے. یہ سلوک ہو جائے تو ہم بچ جائیں گے, ورنہ ہمارے پاس وہاں پر دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی ایسا منہ نہیں کہ ہم خدا کے پاس لے کے جائیں. ہمارے پاس ایسا منہ نہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جام کوثر پر حاضر ہو سکے. کوئی ایسی ہمارے پاس کام نہیں ہے. محض اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہو جائے کہ وہ ہماری مغفرت فرما دے, ہمیں بخش دے. لیکن کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے, کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے دل کے بہلانے کے لیے, دل کو آسرا دینے کے لیے. لیکن اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ لو لگانی چاہیے, اللہ کے ساتھ رابطہ جوڑنا چاہیے. یہ رابطہ جب تک رہتا ہے اللہ میں مہربان رہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اللہ کے ماں سوا کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی میں اس کی بات سنے اور اس کا جواب دے. میرے ایک استاد تھے جن سے میں نے میٹرک میں میتھ پڑھی تھی. تو نوجوان آدمی تھا, تبلیغی جماعت سے وابستہ, مجھے سال 2 بڑا, لیکن استاد ہے میرا, اب تک میرا تعلق ان سے ہے. تو ہم نے چونکہ مدرسوں میں پڑھا, دورہ حدیث کر لیا, اس کے بعد ہم نے میٹرک کیا, پرائیویٹ طور پہ کیا. انگریزی ریاضی کا کوئی اتنی شدھ بد نہیں تھی, 2 ڈھائی 3 مہینے میں تیاری کی, کچھ نہ کچھ معلومات بھی اور نکال لیا. تو اس نے ایک بات بڑی عجیب مجھے سمجھائی. میتھ میں چلتا ہے کہ ایکس کی پاور اے ہے, ایکس کی پاور 1 ہے, 2 ہے, 3 ہے, 4 ہے, مختلف. تو اس نے کہا خالی ایکس ہے, اس کی پاور کیا ہے؟ میں نے کہا کوئی پاور نہیں ہے اس کی. مسلمان آدمی تھا نا, اس نے اس کے حساب سے سمجھایا. اس نے کہا ایکس خالی ہو تو اس کا 1 ہوتا ہے, اس کی پاور 1 ہے. میں نے کہا وہ کیسے, کچھ بھی لکھا ہو اس کے اوپر. تو کہنے لگا مسلمان کا, ایک دیندار آدمی کے واسطے, ہر انسان کا, جب سارے سہارے ٹوٹ جائیں تو سہارا کوئی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں نے کہا سہارا تو ہوتا اس کا. کہتا کون؟ میں نے کہا اللہ. یعنی کافر کا سہارا نہیں ہے. اسی لیے آپ عالم کفر کا جائزہ لیں, جب وہ اپنی تمام تر خواہشات پوری کر چکتے ہیں, تمام تر ضروریات پوری ہو جاتی ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے رہنے کا مقصد ختم ہو گیا. کئی واقعات ملتے ہیں, 20 واقعات. اور کئی ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں, پریشانیوں میں گھر گئے, کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے جو ہمیں سہارا دے سکے, لہٰذا وہ باقاعدہ پیسے دے کر خودکشی کرتے ہیں, پیسے دے کر انجیکشن لگواتے ہیں. ان کی باریاں لگی ہوئی ہیں, ان کو ڈیٹ ملی ہوئی ہے, اس ڈیٹ میں آئیں گے تو آپ کا کرنٹ لگا کے آپ کو مار دیں گے. وہ جاتے ہیں, کرنٹ لگتا ہے, مر جاتے ہیں. وہ زندگی اس طرح داؤ پہ لگا کے بیٹھے ہیں. لیکن مسلمان کے پاس ایکس کی پاور کچھ نہ ہو, بے یار و مددگار ہو, بالکل اس کے پاس کچھ نہیں سوا اللہ ہے. اس سے بڑھ کے اس کے پاس وہ کوئی سہارا نہیں ہے. دنیا کے سارے سہارے, سارے کے سارے آسرے جتنے بھی اس کے تکیے ہیں, وہ سب عارضی ہیں, سب ختم ہو جانے والے ہیں. وہ دھوکہ بھی دے سکتے ہیں, وہ اس کے نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں, وہ ظاہری طور پر اس کی حمایت کر کے بعد میں اس کو نقصان بھی دے سکتے ہیں. لیکن ایک اللہ کی ذات ہے کہ جس کے ساتھ تعلق جڑ جائے تو وہ ایسا تعلق ہے کہ اللہ کہتے ہیں تم ایک قدم آگے آؤ کہ میں اس سے زیادہ آگے آؤں گا, تو میرے پاس ایک بارش چل کے آؤ کہ میں ذراعاً 1 ہاتھ تمہارے آگے بڑھ کے آؤں گا.
اللہ چل کے آئیں گے ایسا نہیں ہے، اللہ کی نصرت چل کے آئے گی ہمارے ساتھ، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ چل کے آئے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جتنا تعلق ہم امت مسلمہ کا بالخصوص مضبوط ہوگا، اللہ کا ہم پہ اتنا ہی رحم و کرم ہوگا۔ دیکھیں کافر کے ساتھ اللہ کا وعدہ آخرت کا نہیں ہے، اس کے ساتھ وعدہ دنیا کی زندگی کا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم پر پوری کی پوری معیشت دنیا کی کفار کے ہاتھ میں ہے، مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ پورے کا پورا معاشی نظام دنیا کفر یہود کے ہاتھ میں ہے، مسلمان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ کا ان سے وعدہ دنیا کا ہے، وہ دنیا میں ان کو اتنا دے رہا ہے کہ اسی میں مگن ہے، لیکن مسلمان کے اوپر اللہ آزمائش بھی دیتا ہے، پریشانی بھی آتی ہے، مصیبت بھی آتی ہے، اور جب پریشان حال انسان اللہ کی بارگاہ میں جا کے سجدہ کرتا ہے اور وہ اس کے قریب ہوتا ہے، تو سجدے اور نماز سے زیادہ انسان اللہ کے کسی وقت میں قریب نہیں ہوتا، کسی وقت میں قریب نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، وہ کہاں پہ ہے، کس طرح ہے، ہم نہیں جانتے۔ اللہ نے فرمایا ہمارا ایمان ہے، تو ہمیں اس کے ساتھ تعلق کو جوڑنا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، حدیث پاک میں آتا ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر سب کچھ اللہ اس کا کر دیتے ہیں، پھر اس کو کسی بات کی پرواہ نہیں رہتی، لیکن اللہ اسے آزماتے ہیں، جھٹکے دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے ماحول کے اندر بھی یہ ہے، اور ہماری کمزوریوں اور کوتاہیوں کے نتیجے میں جو کچھ گزشتہ 2 مہینے سے ملک بھر میں ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ایک جھٹکا ہے۔ اللہ نے دوبارہ سے ہلایا ہے کہ 2010 کو تم بھول گئے، 2014 کو تم بھول گئے، 2005 کے زلزلے کو تم بھول گئے، تم نے اتنی ساری تکالیف، پریشانیاں، مشقتیں، مصیبتیں برداشت کر لی، اور اس کے بعد بھی تم نے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کیا، اس کو پھر کمزور کر دیا۔ اور اس تکلیف دہ دورانیے کے اندر بھی، ان ایام کے اندر بھی تم لوگوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعاون نہیں کیا، ان کا خیال نہیں کیا، بلکہ وہاں پر بھی تمہیں کمائی کی بڑھ گئی۔ ہم نے میڈیسن کو بڑھا دیا، ہم نے خیموں کو بڑھا دیا، ہم نے ترپالوں کو بڑھا دیا، ہم نے راشن کو بڑھا دیا، ہر چیز کا ریٹ پتہ نہیں کہاں سے کہاں اٹھا کے لے گئے۔ یہ سب کچھ جب ہم کریں گے تو نتیجے میں اللہ کی رضا نہیں، اللہ کی ناراضی کا اظہار ہوگا، اور وہ اظہار جہاں بھی ہو پھر اس میں کمزور، اس میں مضبوط، سب اس کے اندر جاتے ہیں۔ عذاب سب پہ ایک جیسا آتا ہے، مصیبت سب پہ ایک جیسی آتی ہے، تکلیف کا شکار سارے ہوتے ہیں پھر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس حوالے سے مدد مانگنی چاہیے، اور یہ سب کچھ ہمیں دین سکھائے گا، ہمیں دنیا نہیں سکھائے گی۔ یہ چیز، یہ بات طے ہے۔ علم دین ہے، علم قرآن و حدیث اور فقہ کا علم ہے۔ باقی تمام جو ہمارے جن کو ہم اصلی علوم کہتے ہیں وہ فنون ہیں، وہ فن ہے جس سے ہم پیسہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ان کو بھی حلال طریقے سے اپنی زندگی میں لانے کے لیے ہمیں بہرحال علم دین کو سیکھنا ہے۔ ایک آدمی گھر میں کم و بیش حافظ نہیں، عالم بنائیے، جو آپ کو آپ کی زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ سکھائے، جو آپ کو حلال اور حرام کی تمیز سکھائے۔ ہمارے ہاں ہم عام طور پہ جملہ گھروں میں بولا جاتا ہے، تو زیادہ پڑھ کے آ گئی، میں تیرے کو ورنہ میں ساری زندگی گزار دی تھی، تو ڈھیر پڑھ کے آ گئی، نواں مسئلہ گھن کے آ گئی۔ ہم یہ جملے بولتے ہیں۔ ان کو جو کوئی نوجوان ہمارا علم دین حاصل کر کے آتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ رسم ہے، یہ دین ہے، یہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر جو کچھ چل رہا ہے اس میں سود شامل ہو رہا ہے غیر مخصوص طریقے سے بعض کاموں کے اندر، یہ نہ کریں آپ۔ ہم کہتے نہیں برادری ناراض ہو جائے گی، فلاں مخصوص کر لے گا، فلاں ایسا ہو جائے گا۔ ہم نے ان کو دیے ہوئے ان سے لینے نہیں ہیں، انہوں نے دیے ہیں ان کا ادھار اتارنا نہیں ہے۔ اس قسم کے مسائل ہمارے ہاں چلتے ہیں، خوشی میں، غمی میں، دیگر موقعوں پر بھی۔ یہ سب کچھ ہمیں دین سکھائے گا کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔ ہم خوشی کے موقع پر بھی ایک دوسرے کو لین دین کرتے ہیں، اس میں سود شامل ہوتا ہے۔ ہم غمی کے موقع پر بھی ایک دوسرے کے لیے کھانے بناتے ہیں، اس میں بھی ہماری مقابلے بازی شامل ہوتی ہے۔ وہ دین نہیں ہوتا، وہ دین کے مطابق نہیں ہوتا، وہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنے رسم و رواج کے مطابق کرتے ہیں، برادری ازم کے مطابق کرتے ہیں، تانوں سے بچنے کے لیے کرتے ہیں۔ اس میں غریب کا نقصان ہوتا ہے اور امیر جہاں پہ چودھری بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اپنی برادریوں میں دین کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے، رسوم کو ختم کرنے کے لیے مہم چلانی چاہیے، مل بیٹھ کر بڑوں کی موجودگی میں فیصلے کر کے رسوم و رواج، ان تمام بدعات کو، خرافات کو ختم کرنا چاہیے۔
اپنی زندگیوں کو دین کے مطابق لائیں گے، آپ محسوس کریں گے بہت کچھ جو ہماری برادریوں میں فضولیات ہو رہی ہیں وہ سب صاف ہو جائیں گی، زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ جو رقم ہم مقابلے بازی میں خرچ کرتے ہیں ہم کسی غریب کی مدد کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ تو کہا جاتا ہے کہ آپ قربانی کرتے ہوئے کسی غریب کی مدد کریں، جانوروں کو ہلاک کر رہے ہیں، جانوروں کو یہ کر رہے ہیں، 10-10 لاکھ روپے کا حج کر کے آتے ہیں، یہ پیسہ کسی غریب کو دے دیں۔ یہ سارے لوگ جو اس قسم کی دین پر بک بک کرتے ہیں، موم بتی مافیا، یہ لبرل ہمارے سیکولر جتنے پھر رہے ہیں، ان میں سے ان 2 مہینے میں کون سامنے آیا؟ ہمارے سامنے تو پھر وہی آئے ہیں کہ جنہوں نے دین کو پڑھا ہے، دین کو سمجھا ہے، اور دین نے جو ان کو انسانیت سمجھائی ہے، جو ہیومن رائٹس کے دعوے دار ہیں، جو ہیومن رائٹس کے نام پر کروڑوں نہیں اربوں روپے کی فنڈنگ کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر سے، یورپی یونین کے اندر سے، ان میں سے کون ایک آدمی آیا ہے؟ کل میں خود توسے کے علاقے میں تھا، ان بستیوں میں گیا ہوں جہاں پر زمین کے برابر بستیاں ہو گئی، یہ ان کی چھت ہے اور یہاں تک ٹبا بن گیا ہے، ریت آ گئی ہے اوپر، یہ چھت پیچھے پڑی ہے ان کی، چھپر پڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ لوگ بے حال پڑے ہیں، رات کے 11 بجے 12 بجے سیلاب ہے، ان کی 2 بچیاں اس کے اندر غرق ہو گئی ہیں۔ ان لوگوں کے پاس سے ہو کے آئے ہیں، ان تک الحمدللہ ہمارا جماعت، ہمارا ادارہ کام کر رہا ہے گزشتہ 2 ہفتے سے۔ یہ ایک محنت ہے، یہ ایک مختصر سا ادارہ ہے، ہم 10-12 لوگ لگے ہوئے ہیں اس کام میں، زیادہ ٹیم نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن ایک محنت ہے۔ یہ جذبہ، یہ تکلیف، یہ احساس کہاں سے پیدا ہوا؟ قرآن نے پیدا کیا، علم دین نے پیدا کیا ہے۔ جن کے پاس سب کچھ ہے وہ کل ہماری یعنی پرائم منسٹر صاحب کی جو بھتیجی صاحبہ ہیں وہ اسی علاقے میں گئی ہیں، 63 گاڑیوں کا قافلہ تھا، 1 روپیہ کسی غریب کو نہیں دیا، صرف باتیں اور تسلیاں دے کے واپس آ گئے۔ 63 گاڑیوں کا قافلہ ملتان سے توسا تک گیا ہے، ان کا فیول، ان لوگوں کے خرچے، ان کا DA، ان کے سارے سیکورٹی، یہ سب کچھ یہی اگر لگا دیا جاتا وہاں پر، کم و بیش 2 بستیوں کے گھر بن سکتے تھے وہاں پہ، ان کی جھگیاں تعمیر ہو سکتی تھی۔ جو کچھ صرف جانے آنے اور فوٹو سیشن پر ان سیاسی مافیاز نے خرچ کیا ہے۔ کام کون کر رہا ہے وہاں پہ؟ کام درد دل رکھنے والے لوگ کر رہے ہیں جو دیندار ہیں، مولوی نہیں ہیں، دیندار ہیں، مولوی بھی کر رہے ہیں، ان کا تو فرض منصب ہی ہے کہ وہ کریں، انہوں نے دین پڑھا ہے اور دین کا یہ تقاضا ہے ان سے کہ وہ اس کام میں بڑھ چڑھ کا حصہ لیں جہاں تک وہ جا سکتے ہیں۔ ہماری جماعت بھی کر رہی ہے، ہمارا شعبہ خدمت خلق 1935 سے اس کام میں ہے اور 2022 آ گیا، الحمدللہ یہ سلسلہ چل رہا۔ یہ دین کی برکت ہے، دینداروں کی برکت ہے، بڑوں کی تربیت کا اثر ہے۔ اور بھی بے شمار تنظیمیں کام کر رہی ہیں، لوگ وہاں پر کوہ سلیمان سے پانی آتا ہے، وہاں پر واٹر سپلائی لائن وہاں سے آ رہی ہے جو ٹوٹ چکی ہے، واٹر سپلائی لائن ٹوٹ چکی ہے، پوری بستی کے اندر ایک شاید بور ہے، وہ بھی مسجد کے لیے کروایا گیا وہاں پر سمر مرسیبل پمپ کا، اس کا پانی وہاں پر موجود ہے، اس کے ماسوا ان کے پاس اس وقت پانی کی کیفیت نہیں ہے، وہیں سے بھر کے لاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ جو صاف پانی آتا تھا پہاڑوں سے اس کی لائن ٹوٹ چکی ہے، پانی نہیں ہے وہاں۔ اس قسم کے احوال سے 2-4 ہیں، ان کو سنبھلنے میں کم و بیش سالوں لگیں گے، سال نہیں سالوں لگیں گے کہ دوبارہ وہاں تک یہ واپس پہنچے۔ اپنی مدد آپ کے تحت کہ ہمارے سامنے سے مقامی انتظامیہ کے ڈالے گزرے ہیں شاہ کر کے، ایک روپیہ نہیں بانٹا گیا، واللہ العظیم 1 روپیہ نہیں تقسیم کیا۔ 3 ڈالے ہمارے سامنے گزرے، 3 چکر لگائے انہوں نے، کہاں گئے آگے ہمیں نہیں معلوم، کیا سروے کیا ہمیں نہیں معلوم، لیکن جس بستی کے کم و بیش 10 سے 15 گھر منہدم ہو چکے تھے ان کو 1 روپیہ نہیں ملا اب تک۔ ان لوگوں نے 3 دن فاقے سے کاٹے، ایک گھر نے، جن کا گھر کے سامنے کا حصہ کم و بیش اس کا پارٹ اتنا ہوگا، اس سے بھی زیادہ، جو مین سڑک ٹوٹی اور ان کے گھر کے آگے پانی آیا، انہوں نے اپنے 3 ٹریکٹر لگا کر اس بند کو دوبارہ بارش اور سیلاب کے دوران بھرا، اور پھر انہوں نے پانی کا رخ دوسری طرف کیا، جس سے بستی کچھ بچی، جو پکے گھر تھے وہ بچ گئے، کچے ختم ہو گئے۔ یہ ایک ہے جہاں ہم کل گئے، اس سے پہلے ایک اور بستی میں گئے تھے، پتہ نہیں 20 بستیاں یہاں پہ، اور سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 70% پاکستان اس وقت پانی میں ڈوبا ہوا ہے، جزوی طور پر، کلی طور پر، مختلف انداز سے۔ یہ سب کچھ درد دل، یہ احساس، یہ فکر مندی دین نے پیدا کی ہے۔ جنہوں نے دین کو بدنام کیا، دینداروں کو بدنام کیا، مستقل یعنی وہ اسلام کو، حضور کی توہین کرتے ہیں۔ ہر 8 مارچ کو عورت مارچ ہوتا ہے، حضور کی توہین کی جاتی ہے، سیدہ عائشہ کی توہین کی جاتی ہے، آپ کی شادیوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے اس پاکستان کے اندر۔ وہ لوگ دین کو اور دینداروں کو یعنی وہ لوگ ٹارچر کرتے ہیں، ان کے اوپر ڈانٹ کرتے ہیں، لیکن وہ ان میں سے ایک شخص بھی آج نظر نہیں آیا۔
وہ آنٹیاں، وہ آنٹے، وہ سارے آنٹ کہاں ہیں؟ سارے ایک شخص بھی نظر نہیں آیا وہاں پہ. وہ سارے کیڑے مکوڑے اپنی بلوں میں گھس گئے ہیں، لوگوں کی امداد کے لیے کوئی سامنے نہیں آیا. آپ حضرات ہمارے مسلمان بھائی ہیں، آپ کے بچوں نے دین پڑھا ہے، ان کو قرآن سمجھائیں. آپ اس کے لیے کم و بیش ایک ایک آدمی آپ کے گھر میں عالم بنائیں، اس کے اوپر نیت کریں، اپنے ذہنوں کو تیار کریں اس کام کے لیے. ایک ایک مولوی بنائیں، مضبوط عالم بنائیں جو پورے کے پورے گھرانے کی زندگیوں کو تبدیل کر دے. واللہ العظیم پیسہ کچھ نہیں ہے، جو چھوڑ کے ان کے پاس بھی کچھ نہیں بچا. ہم روز اپنے ہاتھوں سے اپنے اعزاء و اقارب کو دفناتے ہیں، وہ کچھ نہیں لے کے جاتے اپنے ساتھ. ہمارے سامنے حقیقت موجود ہے یہ ساری. تو لہٰذا کوشش کریں کہ دین پڑھ لیں، دین پڑھ کے بھلے کاروبار کریں، دین پڑھ کے بھلے وہ ڈاکٹری پڑھے جا کے آگے، وہ دین پڑھ کے چاہے پروفیسر بن جائے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. لیکن جب وہ دین پڑھ کے جائے گا اس کی زندگی اور ہوگی، اس کی کیفیت اور ہوگی، اس کا کاروبار کا انداز اور ہوگا، اس نے سمجھا ہوگا، اور اللہ اسے توفیق دیں گے تو وہ دوسروں سے اچھے انداز سے دین کے مطابق کام کرے گا، ان تمام تر حدود و قیود کا خیال کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو دین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، فکر نصیب فرمائے، آخرت کی فکر نصیب فرمائے. اور دوستو، ہم جو کام کر رہے ہیں اس کام میں ہمارے ساتھ آپ حضرات سے گزارش کروں گا، خود بھی اپنے دوست احباب کے ذریعے بھی نقل کی شکل میں تعاون. دیکھیں وہاں پر اس وقت جو صورتحال ہے، جہاں پانی اتر چکا ہے، اب وہاں انہیں اپنے قدموں پہ کھڑا کرنا ہے، ان کی بحالی مقصود ہے. ہمارے ساتھ ایک مولوی صاحب ہیں وہاں پہ، مولوی انوار حیدر نام ہے ان کا، سوشل میڈیا پہ خاصا ان کا نام چل چکا ہے. وہ کم و بیش 10 بستیوں کو مختلف یعنی ٹیموں کے ذریعے راشن پہنچا رہے ہیں. ان کا اپنا مکان ختم ہو چکا ہے. انہوں نے کہا حضرت میں نے اپنے لیے 1 روپیہ بھی نہیں لینا، اس لیے کہ میں آپ کے درمیان رابطہ ہوں. اگر میں نے لیا تو مجھ پہ انگلیاں اٹھیں گی. جب تک یہ بستیاں تعمیر نہیں ہو جاتی، ان کا کچھ نہیں ہو جاتا، میں اپنے مکان کے لیے 1 اینٹ بھی لینے کے لیے روادات نہیں. اور وہ نہیں لے رہے کسی سے، اس لیے کہ مجھ پہ ہر پائے گا کہ مولوی کھا گیا سارا کچھ. لہذا پہلے میری بستیاں بنائیں، ان کو دیں، میں بعد میں آخر میں مجھے اللہ پھر دے گا. جب میں ان کا خیال کروں گا اللہ بھی میرا خیال کرے گا یقیناً. اس کیفیت کے جذبے والے لوگ اپنا گھر بار لٹوا کے وہاں موجود ہیں. ہم سے زیادہ حوصلے میں کھڑے ہیں، ہم سے زیادہ حوصلے میں کھڑے ہیں. لہٰذا آپ حضرات جب ممکن ہو سکے، ادارہ مستقل کام کر رہا ہے. کروڑ لالیسن لہجے کے علاقے میں ایک پورا موضع زیر آب ہے دریائے سندھ کے. 8 فٹ پانی ہے، آج کی رپورٹ ہے. ہمارا طالب علم یہاں پڑھتے ہیں 2، ان طلبا کے گھر ختم ہو چکے ہیں، پانی آ گیا، گھر ان کے بچ گئے ہیں. ان سے اگلی 4 بستیاں بالکل 10 فٹ پانی چل رہا ہے وہاں پہ دریائے سندھ کا. یہ اس کی پوزیشن ہے. کشتیوں میں جا رہے ہیں، بندے وہاں نہیں ہیں. میں پرسوں وہاں سے ہو کے آیا، چوتھ بلکہ. یہ صورتحال ہے. تو اس میں آپ حضرات، ہمارا مختصر سا ادارہ ہے، چھوٹا سا سیٹ اپ ہے. ہم ایک بستی بہت آگے آ جاتے ہیں. ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم سینکڑوں لوگوں کے پاس جائیں، نہ اتنے اسباب، نہ اتنی ٹیمیں، نہ اتنے افراد. ہم چند ہیں جو سر پھرے تھوڑے سے لگے ہوئے ہیں اپنے فکر کے مطابق. اللہ اس کو قبول فرما لے اور آپ حضرات کو اس میں ذریعہ بنا دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کریں.